بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ تنہا ہیں کسی سنسان کمرے میں، خاموشی کے عالم میں، یا رات کے سناٹے میں؟ جب آپ خود سے باتیں کرتے ہیں تو کیا واقعی آپ اکیلے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے. ہماری ہر سانس، ہر سوچ، ہر قدم، ہماری خاموشیاں اور بولنے کے لمحے، سب کچھ قلم بند ہو رہا ہے. آپ کے دائیں اور بائیں دو معزز مہمان ہیں جو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے تعینات ہو چکے تھے اور آپ کی موت کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ صرف کوئی روحانی تصور نہیں بلکہ ایک الہی حقیقت ہے جسے جدید سائنس کی تہیں بھی چھو کر گزر رہی ہیں. پر ہم آج ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں جس نے صدیوں سے انسان کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے. کیا یہ فرشتے صرف نگران ہیں؟ کیا ان کا احساسات سے کوئی تعلق ہے؟ کیا وہ ہمیں صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں یا محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم نہ صرف کرامن کاتبین کے بارے میں جانیں گے بلکہ کوانٹم فزکس جیسے جدید سائنس زاویوں سے بھی ان فرشتوں کی ممکنہ موجودگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک ایسی اندیکھی دنیا کے دروازے پر دستک دیں گے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا تو ضرور، لیکن کبھی اتنے قریب سے نہ جانا. تو اگر آپ واقعی سچ جاننا چاہتے ہیں اور روحانی دنیا کی گہرائیوں میں جھانکنا چاہتے ہیں اور اللہ کی تخلیق کے اس نظام کو سمجھنا چاہتے ہیں جو ہماری ہر سانس کا گواہ ہے، تو روحل وائس کے ساتھ جڑ جائیں. یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ آپ کی آنکھیں کھول دینے والا سفر ہے. یقیناً ہم کبھی اکیلے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ جو کہ ہم سے ہماری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے کے علاوہ ہمارے گرد دو مخلوقات موجود ہوتی ہیں. وہ ہماری پوری زندگی ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور ہماری ہر حرکت کو بغور دیکھتی ہیں. انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے باعزت لکھنے والے. جی ہاں، بات ہو رہی ہے ان دو فرشتوں کی جو ہماری دائیں اور بائیں جانب موجود ہوتے ہیں اور ہماری تمام نیک اور بد اعمال کو قلم بند کرتے ہیں. اگر سوال یہ ہے کہ ہم ان دو مخلوقات کو کتنا جانتے ہیں جو ہماری پوری زندگی ہمارے ساتھ رہتی ہیں، کیا ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں؟ کیا ہم ان باعزت اور مقدس مخلوقات کو کبھی انجانے میں اذیت پہنچاتے ہیں؟ اور پھر کیا ہوگا ہماری پرائیویسی کا جب وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں؟ ہماری عام فہم سے ماورا ایسی حیران کن حقیقتیں موجود ہو سکتی ہیں جو ہمارے تصور کی طاقت سے بھی کہیں آگے ہوں. کوانٹم فزکس نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ دنیا ذراتی سطح پر نہایت پیچیدہ اور پراسرار ہے، اتنا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ان پوشیدہ جہتوں کے درمیان ایسی مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں جو ہماری عام حسیات سے بالا تر ہوں. ایسے فرشتے جو توانائی اور معلومات کے ایک میٹرکس میں زندگی گزارتے ہیں. جب ہم فرشتوں کو کوانٹم فزکس سے جوڑ کر سوچتے ہیں تو ہم ایسی فرضی حالت وجود کا تصور کر سکتے ہیں جہاں فرشتے لازمی طور پر ہماری دنیاوی حقیقت کے تابع نہ ہوں. 3D تین جہتیں حقیقت میں موجود ہونے کے بجائے یہ مخلوقات ایک ایسی حالت میں ہو سکتی ہیں جو کوانٹم الجھاؤ، کوانٹم انٹینگلیمنٹ اور سپر پوزیشن جیسے تصورات سے جڑی ہو. یہ مخلوقات مختلف جہتوں کے درمیان سفر کر سکتی ہیں کیونکہ کوانٹم دنیا ایسے قوانین کے تحت کام کرتی ہے جو ہماری کلاسیکی حقیقت کی سمجھ پر لاگو نہیں ہوتے. مجھے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ پیچیدہ لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے ہمیں ایسی مخلوقات کی موجودگی کے لیے واضح نشانیاں عطا کرتا ہے. اس کے مطابق ایسی کئی مختلف مخلوقات موجود ہیں جنہیں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں. ان میں سے کچھ ہمارے بہت قریب اپنے فرائض انجام دے رہی ہوتی ہیں بغیر اس کے کہ ہم ان کی موجودگی کو محسوس کریں. ان میں سے چند حیران کن مخلوقات دراصل ہمارے اندیکھے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں جو صبح ہماری بیداری سے لے کر رات سونے تک ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. جب ہم کھاتے ہیں، کام کرتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے ہر قدم پر ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ نہایت درستگی کے ساتھ ہمارے سب سے معمولی لمحات تک کو قلم بند کرتے ہیں. انسان کا فرشتوں سے تعلق اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا. یہ تعلق پوری زندگی قائم رہتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے. یہ وہی دو فرشتے ہیں جو ہماری دائیں اور بائیں جانب موجود رہتے ہیں جن کا کام ہماری نیکیاں اور گناہ لکھنا ہے. وہ ہمیشہ ہماری ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں چاہے ہم کچھ کریں یا نہ کریں. یہ فرشتے ہماری زندگی کے آغاز سے لے کر اس لمحے تک جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہماری ہر حرکت کا ریکارڈ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری موت کے بعد بھی ان کا کام ختم نہیں ہوتا.
قیامت کے دن جب حساب کتاب کا وقت آئے گا، یہ دونوں فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تاکہ ہمارے ہر اعمال کا سامنا کروا سکیں۔ اگرچہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پھر بھی یہ دونوں معزز ساتھی ہماری خلوت اور ذاتی زندگی کا لحاظ کرتے ہیں۔ ایسے لمحات آتے ہیں جب یہ وقتی طور پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کسی دور جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں۔ ایسے لمحات میں جب ہم بیت الخلاء میں اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں یا غسل کے دوران تازگی حاصل کرتے ہیں یا ذاتی اور ازدواجی لمحات میں مصروف ہوتے ہیں، یہ باعزت لکھنے والے ہمیں جگہ دیتے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود وہ ان لمحات میں بھی ہمارے افعال کو محسوس کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روایات کے مطابق یہ دونوں فرشتے سونگھنے جیسے حس کا استعمال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے خیالات اور اعمال خوبصورتی، نیکی اور مثبت سے بھرے ہوں تو ایک خوشبودار کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب ہمارے اعمال خیالات، برائی اور منفی جذبات سے بھرے ہوں تو ان سے ناگوار یا انتہائی بری بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اسی انوکھے طریقے سے یہ آسمانی لکھاری سمجھ جاتے ہیں کہ کون سے واقعات کو اس وقت درج کیا جانا چاہیے۔ یقیناً ان تمام پہلوؤں کو ہماری عام جسمانی قوانین کی روشنی میں نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ حیران کن واقعات ایک ایسی دنیا میں ظہور پذیر ہوتے ہیں جو بالکل مختلف قوانین کی پیروی کرتی ہے۔ تاہم انسان کے دل میں چھپے ہوئے خیالات اور نیتوں کو یہ فرشتے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہی ہے جو تمام مخلوقات کے ظاہر اعمال کے ساتھ ساتھ ان کے باطن میں چھپے ہوئے خیالات اور نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس بات کو قرآن کی آیت نہایت وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کا نفس اسے وسوسہ دیتا ہے، اور ہم اس کی شعرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کے وہ خیالات جو انجانے یا غیر ارادی طور پر ذہن میں آتے ہیں، انہیں قلم بند نہیں کیا جاتا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے وہ وسوسے، خیالات اور اندرونی باتیں معاف کر دی ہیں جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے ادا نہ کریں۔ یعنی صرف دل میں ابھرنے والے غیر ارادی خیالات جب تک وہ قول یا عمل میں تبدیل نہ ہوں، نہ ان پر گناہ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی فرشتے ان کو قلم بند کرتے ہیں۔ یہ رحمت خداوندی کا ایک بہت عظیم مظہر ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا رب محض انصاف کرنے والا نہیں بلکہ انتہائی مہربان اور بخشنے والا بھی ہے۔ ان دو معزز فرشتوں کی نگرانی نہ صرف ہمیں برے اعمال سے روکنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مسلسل یاد دہانی ہے کہ ہم ہر لمحہ ایک اعلیٰ نگرانی میں ہیں اور ہماری زندگی ایک امتحان ہے۔ ان کی موجودگی ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف بڑھیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ہر چھوٹے بڑے عمل سے پہلے سوچیں کہ یہ عمل ہمارے نامہ اعمال میں کیسا نظر آئے گا۔ قیامت کے دن جب انسان حیرت و خوف کے عالم میں ہوگا، تبھی یہ فرشتے ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب دونوں فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے لکھ رہے ہوں، وہ کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے جو اسے محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ بس یہ شعور کہ ہم کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ ہمیشہ دو عظیم اور محترم مخلوقات ہماری نگرانی پر مامور ہیں۔ ہمارے دلوں میں تقوی، احساس ذمہ داری اور نیکی کی طرف رجوع کو بیدار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فرشتوں کا احترام کرنے، ان کے سامنے نیک اور صالح زندگی گزارنے اور ایسا نامہ اعمال تیار کرنے کی توفیق دے جسے قیامت کے دن دیکھ کر ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ خوشی اور فخر محسوس کریں۔ آمین۔